السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں پھر سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ خلیفہ دوم امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت 10 سال 6 مہینے اور 5 دن رہا۔ حکومتوں کے عروج و زوال کے لیے یہ کوئی بڑی مدت نہیں، مگر حضرت عمر بن خطاب نے اس مختصر عرصے میں اسلامی حکومت کو ایک جانب ایشیا اور دوسری جانب افریقہ کے قلب تک پہنچا دیا۔ اسلامی فتوحات کا ایک سیلاب تھا کہ جس کے آگے بند باندھنا کسی کے بس میں نہیں تھا۔ قادسیہ اور یرموک جیسی تاریخی جنگیں اسی دور میں لڑی گئیں، جن کے نتیجے میں ہمیشہ کے لیے دنیا کا جغرافیہ ہی بدل گیا۔ 10.5 برس کی اس مختصر مدت میں حضرت عمر بن خطاب نے جو علاقے فتح کیے، ان کا رقبہ 22.5 لاکھ مربع میل سے کچھ زیادہ تھا۔ 1,36,000 شہر فتح ہوئے، جن میں 4,000 مساجد تعمیر کی گئیں۔ یوں بہت بڑے پیمانے پر اللہ کی اس سرزمین پر اللہ کے دین کا بول بالا ہوا، اور اہل ایمان کو ایسی بے مثال اور یادگار عظمت و رفعت نصیب ہوئی جس کی مثال اس کے بعد چشم فلک نے کبھی نہیں دیکھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس قدر بے مثال فتوحات اور عظیم الشان کارناموں کے باوجود سادگی اور زہد و تقویٰ کا یہ عالم تھا کہ فرش خاک پر ہی لیٹتے، زمین پر ہی لیٹتے، کسی پتھر کو اپنا تکیہ بنا لیتے، پیبند لگے ہوئے کپڑے پہنتے، اکثر کسی سالن کے بغیر صرف زیتون کے تیل کے ساتھ ہی خشک روٹی کھا لیتے۔ زندگی ہر قسم کے آرائش و آرام سے خالی تھا، مگر جلال ایسا کہ کوئی شہنشاہ بھی اس کی تاب نہ لا سکتا تھا۔ عبادت الہی میں اپنی مثال آپ تھے، خشیت الہی کا ہمیشہ غلبہ رہتا اور مزاج پر اکثر رقت طاری رہتی تھی۔ پیارے دوستوں، یہی حضرت عمر بن خطاب تھے، بادشاہ وقت ہیں، امیر المؤمنین ہیں، نبی کے خلیفہ دوم ہیں، نبی کے سسر ہیں، لیکن جب امیر المؤمنین بنتے ہیں، خاکساری کا یہ عالم ہوتا ہے، جہاں پاتے وہیں لیٹ جاتے، زمین پر لیٹ جاتے، ریگستان میں لیٹ جاتے، اور لکڑیوں کے تنکے کو اپنے ہاتھ میں اٹھا کر یہ عرض کرتے، کاش میں لکڑی کا تنکا ہوتا، میرا کوئی وجود نہ ہوتا، میری کوئی ہستی نہ ہوتی۔ یہ سب کس لیے تھا؟ صرف اللہ کے ڈر کی وجہ سے کہ اللہ سے وہ اتنا ڈرتے تھے، جہاں چاہتے تھے وہیں لیٹ جاتے تھے۔ پیارے دوستو، یاد رکھیے کہ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کون ہیں؟ یہ وہی صحابی رسول ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا وہ عمر ہوتے ہیں۔ وہی صحابی رسول جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، عمر آ رہے ہیں، 10 مبشرہ میں سے یہ جنتی ہیں۔ لیکن خوف خدا کی وجہ سے وہ اتنا خاکساری کرتے تھے، اس قدر زمین سے لپٹ کر رہتے تھے، گویا کہ ان کا کوئی وجود نہیں۔ سبحان اللہ، کیا ہی منظر ہے۔ فتح بیت المقدس کی انتہائی یادگار اور تاریخی موقع پر جب مدینہ منورہ میں حضرت علی بن ابی طالب کو اپنا نائب مقرر کرنے کے بعد بیت المقدس کی جانب عازم سفر ہوئے، تو کیفیت یہ تھی کہ اس طویل سفر کے لیے بیت المال سے محض 1 اونٹ حاصل کیا، جس پر وہ خود اور خادم باری باری سواری کرتے رہے۔ پیارے دوستو، غور سے سنیے گا، دل خوش ہو جائے گا۔ اس وقت روئے زمین کے دونوں طاقتور ترین سلطنتوں یعنی فارس اور روم کے مقابلے میں فتح و نصرت کے جھنڈے گاڑنے، اور پھر اسی کے نتیجے میں فتح بیت المقدس کے اس تاریخی موقع پر رومیوں کا ایک جمع غفیر وہاں امڑ آیا تھا۔
تاکہ مسلمانوں کے فرما روا اور اس عظیم ترین فاتح کی محض ایک جھلک دیکھ سکیں جس نے بیک وقت قیصر و کسریٰ کا غرور ہمیشہ کے لیے خاک میں ملا دیا تھا، جس کے ہاتھوں ان کی شان و شوکت کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا تھا، جس کی قیادت میں مٹھی بھر کلمہ گو صحرا نشی اندھی اور طوفان کے مانند ہر طرف چھا گئے تھے، تب ان سب نے اپنی کھلی ہوئی آنکھوں سے یہ عجیب و غریب اور ناقابل یقین منظر دیکھا کہ ایک کے عظیم الشان فاتح کشور و کشا، عظیم اسلامی سلطنت کا والی و فرما روا، طویل سفر کرنے کے بعد اب بیت المقدس میں داخل ہوتے وقت اس کی کیفیت یہ ہے کہ خود پیادہ کہ خود پیدل چل رہے ہیں جبکہ خادم اونٹ پر سوار ہے، مزید یہ کہ اس کے جسم پر جو لباس ہے اس میں ایک نہیں، دو نہیں، 14 پیوند لگے ہوئے ہیں، اور جب اس موقع پر کسی نے لباس تبدیل کرنے کا مشورہ دیا تب اس عظیم فرمانروا آب زر سے لکھے جاننے کے قابل ان تاریخی الفاظ میں مختصر اور دو ٹوک جواب دیتے ہیں، یوں کہتے ہیں: نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، یعنی اللہ نے ہمیں جو عزت دی ہے وہ صرف اسلام کی بدولت ہی دی ہے اور بس۔ چنانچہ لوگوں نے کیا دیکھا؟ لوگوں نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں، خود پیدل چل رہے ہیں، ان کا خادم اونٹ پر سوار ہے، اب وہ بھی ایسی حالت میں کہ آپ کے جو کپڑے تھے، آپ نے جو لباس پہنا تھا اس میں 14 پیوند لگے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ، یہ امیر المؤمنین کا معاملہ ہے، بادشاہ مسلمین کا معاملہ ہے۔ وہ چاہتے تو کیا نہیں پہن سکتے تھے، کیا نہیں کر سکتے تھے، لیکن خاکساری کا یہ عالم تھا کہ خود نیچے کھڑے رہیں، پیدل چل رہے ہیں، اپنے خادم کو اونٹ پر بیٹھائے ہیں۔ چنانچہ یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جنہوں نے دنیا میں سب سے پہلے فوج اور پولیس کا محکمہ قائم کیا، سب سے پہلے جو پولیس اسٹیشن بنی دنیا میں، پولیس کا معاملہ درپیش آیا، سب وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہیں کہ انہوں نے سب سے پہلے پولیس اسٹیشن کا انتظام فرمایا، فوج کا انتظام فرمایا، فوجیوں کے لیے باقاعدہ وظیفہ اور تنخواہیں مقرر کی گئیں، ہر فوجی کے لیے ہر 6 ماہ بعد باقاعدہ چھٹی کی سہولت مہیا کی گئی، بیت المال قائم کیا گیا، رقبوں اور سڑکوں کی پیمائش کی گئیں، 4000 نئی مساجد تعمیر کی گئیں، مساجد میں روشنی کا انتظام کیا گیا، اماموں اور مؤذنوں اور خطیبوں کے لیے باقاعدہ وظائف مقرر کیے گئے، معلمین اور مدرسین کے لیے باقاعدہ وظائف مقرر کیے گئے، نظام وقف قائم کیا گیا، نماز تراویح میں مسلمانوں کو ایک امام کی ابتدا میں متحد اور یکجا کیا گیا، تاریخ اسلام میں پہلی بار امیر المؤمنین کا لقب استعمال کیا گیا، جبکہ اس سے قبل خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق کے لیے خلیفہ رسول اللہ یعنی رسول اللہ کے خلیفہ کا لقب استعمال کیا جاتا تھا، اور خلیفہ اول کے بعد جب حضرت عمر بن خطاب نے خلافت کا منصب سنبھالا تو ابتدا میں انہیں خلیفۃ رسول اللہ کہا گیا، یعنی رسول اللہ کے خلیفہ، لیکن سبھی نے اشکال کو شدت کے ساتھ محسوس کیا، یکے بعد دیگر خلفاء کا یہ سلسلہ تو بڑھتا رہے گا، لہٰذا کتنی بار لفظ خلیفہ کا اضافہ کیا جائے گا، کیونکہ سب سے پہلے خلیفہ جو ہمارے نبی کے تھے وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہیں خلیفہ رسول اللہ کہا گیا، لیکن پھر ان کے بعد جو خلیفہ بنے وہ حضرت عمر بنے، انہیں خلیفہ رسول کہا گیا۔ یہ لوگوں پر بھاری گزر رہا تھا کہ جتنے بار خلیفہ بنتے جائیں گے لفظ خلیفہ بڑھانا مشکل ہوتا رہے گا، اسی وجہ سے لوگوں کو یہ محسوس ہوا، لہٰذا کتنی بار خلیفہ لفظ کا اضافہ کیا جائے گا۔ چنانچہ غور و فکر کے بعد خلیفہ کے بجائے پہلی بار حضرت عمر بن خطاب کے لیے امیر المؤمنین کا لقب استعمال کیا گیا، اور پھر بعد میں آنے والے خلفاء کے لیے بھی یہی لقب استعمال کیا جاتا رہا۔ پیارے دوستوں، خلیفہ دوم امیر المؤمنین
حضرت عمر بن خطاب کو اس حقیقت کا بخوبی احساس و ادراک تھا کہ بقا کا راز عدل انصاف میں ہی مضمر ہے، لہٰذا چھوٹے بڑے اور امیر و فقیر کی رعایت کے بغیر انہوں نے انصاف کے تقاضوں کی ہمیشہ مکمل پاسداری کی اور اس سلسلے میں رہتی دنیا تک اعلیٰ مثال قائم کی۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی عدل فاروقی کو ضرب المثال سمجھا جاتا ہے، اور اس لحاظ سے حضرت فاروق اعظم کے دور خلافت کو مثالی دور تسلیم کیا جاتا ہے۔ یعنی دنیا جانتی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسا انصاف پیش فرمایا، جیسا انصاف قائم کیا، ویسا کوئی نہیں کر سکا۔ یہی وجہ ہے کہ آخری دم تک، قرب قیامت تک، ابھی تک اور آنے والے وقت تک لوگ ان کے مثال کو یاد کریں گے، ان کے انصاف کو یاد کر رہی ہے اور کرتے چلی جائیں گے کہ عدل فاروقی دنیا میں بہت ہی مشہور ہے، کہ جس طرح سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اولاد کا خیال رکھتے تھے، ایسے ہی فاروق اعظم اپنی رعایا کا خیال رکھتے تھے۔ آپ نے اپنے رعایا اور اس بارے میں اللہ کے سامنے جوابدہی کا احساس اس حد تک کیا کہ تاریخ اپنے کسی دور میں اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ اسی احساس کا کرشمہ تھا کہ کمزوروں اور محتاجوں کے جذبات اور ان کی تکلیفوں کا صحیح اندازہ لگانے کے لیے آپ نے خود کو ہمیشہ انہی کی سطح پر رکھا۔ راتوں کو اٹھ کر شہر کے گلی کوچوں میں گھومتے پھرتے لوگوں کی حالات و مشکلات کا بذات خود اندازہ لگاتے، جائزہ لیتے۔ رعیت میں سے کسی کے پاؤں میں اگر کانٹا چبھ جاتا تو اس کی چبھن اور تکلیف عمر اپنے دل میں محسوس کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ جیسا کہ میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایسے امیر المؤمنین تھے کہ جب دنیا کھا پی کر سو جاتی تھی اس وقت آپ رات کی تنہائی میں گشت فرمایا کرتے تھے، پورے محلے پورے علاقے میں گھومتے تھے کہ آج کس کے یہاں چولہا نہیں جلا ہے، آج کون نہیں کھایا ہے۔ اگر کوئی نہیں کھایا ہوتا، اگر کسی کے یہاں چولہا نہیں جلا ہوتا، کوئی بھوکا ہوتا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر سے ان کے لیے کھانے کا بندوبست فرمایا کرتے تھے، انتظام فرمایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ تھے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں کل کسی اور ویڈیو میں۔ جانے سے پہلے دوستو آپ سے گزارش ہے کہ آپ دوست میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔ کل ملتے ہیں پھر سے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔